بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فطرانہ زکوٰۃ الفطر کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ دو آخری مسائل، وہ یہ کہ یہ زکوٰۃ الفطر کنہیں دی جائے گی اور کہاں دی جائے گی۔ تو اس کے لیے جیسا ہم نے پہلے مسئلے کو سمجھتے ہوئے کہ فرضیت کی حکمت کیا ہے، اس میں جو حدیث بیان کی گئی کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، رسول اللہ علیہ والسلام نے زکوٰۃ الفطر فرض کی، اور اس میں اس کی دو حکمتیں بتائی گئیں۔ دوسری حکمت یہ تھی کہ طعمۃ للمساکین، غریبوں کے لیے، مساکین کے لیے، مسکینوں کے لیے کھانا۔ تو یہ ان لوگوں کو دی جائے گی، ان مساکین کو، فقراء کو، غریبوں کو جنہیں اچھا کھانا میسر نہیں ہوتا، تو انہیں کھانے کی اچھی چیزیں مہیا کی جائیں کہ عید کے اس دن وہ کھانے کی اس خوشی کو بھی حاصل کریں جو مالدار لوگ حاصل کر رہے ہیں۔ یہ اس کی حکمت میں سے ایک حکمت۔ تو ایسے مساکین کو تلاش کرنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں تھوڑا سا اپنے دائیں بائیں نظر کریں، آگے پیچھے نظر کریں تو ایسے کئی سفید پوش نظر آ جاتے ہیں جن بیچاروں کو اچھا کھانے کو نہیں ملتا، تو ان تک وہ کھانا پہنچائیں۔ یہی اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے تھوڑی سی معمولی سی مشقت کر لی جائے تو انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ گھر بیٹھے بٹھائے ادھر ادھر پیسے بھیج کر جان چھڑانے کی کوشش نہ کی جائے، یہ زیادہ بہتر ہے انشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ کہ کہاں ادا کی جائے گی، تو اس میں زکوٰۃ الفطر ہو یا دوسری زکوٰۃ ہو، اصل حکم اس کا یہ ہے کہ جہاں انسان رہ رہا ہے اسی شہر، اسی بستی کے فقراء اور مساکین میں بانٹی جائے، پہلا حق ان کا ہے۔ افضل اور اولیٰ بہر طور یہی ہے کہ اب جس بستی میں انسان رہ رہا ہے وہیں پہ یہ فطرانہ بھی ادا کیا جائے۔ دیکھیے، اگر یہ سوچا جائے کہ یار فلاں جگہ پہ جو لوگ ضرورت مند ہیں یا فلاں جگہ پہ بھیج دی جائے، یا جیسے کچھ لوگ اپنی اپنی جماعتوں کے لیے، اپنے اپنے پلیٹ فارمز کے لیے، ان کو پروموٹ کرنے کے لیے لوگوں سے چندے لے کر یا یہ زکوٰۃیں جمع کر کے وہ ادھر ادھر تقسیم کرواتے ہیں یا کرتے ہیں، دوسرے ملکوں تک بھجواتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک میں بھی مدینہ سے باہر دیگر بستیوں میں، دیگر شہروں میں فقراء موجود تھے، لیکن آپ کو، اور پھر اس کے بعد ریاست قائم ہو جانے کے بعد، اسلامی ریاست قائم ہو جانے کے بعد، خلفاء راشدین کا دور، صحابہ کا دور، ہر جگہ، ہر شہر میں، بستیوں میں، ارد گرد دور دراز غربا مساکین موجود تھے، لیکن آپ کو یہ کہیں نہیں ملے گا کہ ایک شہر سے پیسے جمع کر کے دوسرے شہر بھیجے گئے ہوں، چونکہ اصل یہی ہے۔ لہٰذا پہلے اپنے بستی، اپنے شہر کے مساکین کو دیکھیے اور ان تک پہنچائیے۔ اگر ہم کسی ایسی امیر بستی میں رہتے ہیں جہاں مستحقین یا مساکین ہیں ہی نہیں، تو پھر اپنی بستی سے باہر کسی اور جگہ دیکھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور ہمارے سب کو اور ہر کلمہ گو بھائی اور بہن کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم کسی بھی قسم کی ضد اور تعصب سے دور رہتے ہوئے، جماعتی، مسلکی، مذہبی، ذاتی، کسی بھی قسم کی ضد اور تعصب سے دور رہتے ہوئے حق بات کو مانیں، پہچانیں، جانیں اور اسی پر عمل پیرا رہیں، اور اسی حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے والوں میں سے بن جائیں۔ وصلی وسلم وبارک علی نبی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔